السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں عمران خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے کی صورت میں لائک اور شیئر کمنٹ ضرور کیا کریں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بے شک اللہ رب العزت بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ دوستو، ایک بزرگ سے کسی نے ان کی توبہ کا سبب پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ میں سپاہی تھا اور شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ میں نے ایک نفیس باندی خریدی اور وہ میرے دل میں بہت خاص مقام کی مالک بن گئی۔ اس سے میری ایک بچی پیدا ہوئی۔ میں اس بچی کو حد سے زیادہ پیار کرتا تھا، اور جب وہ تھوڑی بڑی ہوئی تو میرے دل میں اس کے لیے محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ وہ مجھ سے مانوس ہو گئی، اور جب کبھی میں اس کے سامنے شراب پیتا تو وہ آ کر کھینچاتانی کر کے میرے کپڑوں پر شراب گرا دیتی۔ جب وہ 1-2 سال اور بڑی ہوئی تو اللہ کو پیاری ہو گئی، اور میرے دل کو اس کے غم نے بیمار کر دیا۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ جمعے کی رات میں شراب کے نشے میں مدہوش تھا، اور اسی نشے کی حالت میں میری آنکھ لگ گئی، اور میں نے خواب میں دیکھا سور پھونکا گیا اور قیامت قائم ہو گئی۔ مردے قبر سے اٹھائے گئے اور تمام مخلوق جمع ہو گئی۔ میں بھی انہی میں تھا۔ میں نے اپنے پیچھے سے آہٹ محسوس سنی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک بہت بڑا اژدہا کالے رنگ کا، آنکھیں نیلی، منہ کھولے اور میری طرف آ رہا ہے۔ خوف اور دہشت کے مارے میں بھاگا۔ راستے میں ایک ضعیف بزرگ دیکھا۔ میں رکا اور سلام کیا۔ اس نے جواب دیا تو میں نے کہا کہ بابا، مجھے اس اژدہے سے بچائیں۔ وہ بوڑھا رونے لگا اور کہا کہ میں بوڑھا ہوں، ضعیف ہوں، کمزور ہوں، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تجھے اللہ ہی پناہ دے گا، میرے بس میں نہیں، آگے چلو، شاید اللہ تیری نجات کی صورت بنا دے۔ کہا میں آگے بھاگنے لگا اور ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا، اور ادھر سے میں نے جہنم کے طبقات دیکھے۔ ان طبقات کے ہولناکیاں دیکھیں۔ قریب تھا کہ میں اژدہے کے خوف سے ان میں گر پڑتا۔ مجھے کسی نے آواز دے کر کہا، یہاں سے چلو، تم یہاں رہنے والے نہیں۔ میں اس کی بات سے مطمئن ہو گیا اور وہاں سے واپس لوٹا۔ اژدہا میرے پیچھے۔ میں دوبارہ اسی بوڑھے ضعیف کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں نے آپ سے درخواست کی کہ اس اژدہے سے میری جان چھڑائیں، آپ نے کچھ نہ کیا۔ بزرگ نے مجھے کہا، تم اس پہاڑ کے پاس جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، اگر تمہاری کوئی امانت ہوگی تو وہ تمہاری مدد کرے گی۔ میں نے دیکھا کہ چاندی کا ایک گول پہاڑ ہے، اور اس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اور روشن دان ہے اور پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ ہر روشن دان پر سونے کے دوپٹے ہیں، اور ان کے قبضے یاقوت کے ہیں اور آرائش موتیوں کے۔ جب میں نے پہاڑ کی طرف نظر دوڑائی تو فوراً اس کے طرف بھاگا۔ اژدہا میرے پیچھے تھا۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی، پردے ہٹاؤ اور دروازے کھول دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، شاید اس حاجت مند کی یہاں کوئی امانت ہو جو اسے اس کے دشمن سے نجات دلائے۔ میں نے دیکھا کہ پردے ہٹا دیے گئے، دروازے کھل گئے، اور ان روشن دانوں سے بہت سارے بچے میری طرف جھانکنے لگے۔ ان کے چہرے چاند کے مانند تھے۔ اژدہے اب بھی میرے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ ان بچوں میں سے ایک نے چلا کر کہا، سب آؤ، اس کا دشمن قریب آ چکا ہے۔ چنانچہ وہ جوک در جوک کھڑے ہو کر جھانکنے لگے۔ اچانک میری وہ بچی جو مر گئی تھی وہ بھی انہی بچوں میں تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو رونے لگی اور کہا، ہائے، یہ تو میرا باپ ہے۔ وہ میری طرف آئی اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے بایاں ہاتھ میری طرف بڑھا کر میرا دایاں ہاتھ پکڑ لیا اور اپنا دایاں ہاتھ اژدہے کی طرف بڑھا دیا تو وہ بھاگ گیا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور میری گود میں بیٹھ گئی، اور اپنے دائیں ہاتھ سے میری داڑھی پکڑ کر کہا، اے ابا جان، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ میں رونے لگا اور کہا کہ اے بیٹی، تم لوگ بھی قرآن جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم تو تم سے زیادہ جانتے ہیں۔
میں نے اس اژدہے کے بارے میں پوچھا جو مجھے ہلاک کرنے کے در پہ تھا۔ اس نے کہا کہ وہ تیرے برے اعمال ہیں جس کو تو نے طاقتور بنا دیا ہے، اور وہ تجھے جہنم کی آگ میں ڈبونا چاہتا ہے۔ میں نے اس سے اس بوڑھے ضعیف کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ تیرے نیک اعمال ہیں جسے تو نے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اب وہ برے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں نے اس سے پوچھا، اے بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا، ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم یہاں قیامت تک رہیں گے، تمہارے انتظار میں ہیں، جب تم آؤ گے تو ہم تمہارے سفارش کریں گے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا کر اٹھ گیا، اور اسی وقت میں نے سچی توبہ کر لی اور یہ عہد کر لیا کہ آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا، اور یہ خواب میری توبہ کا سبب بنی۔ دوستو، حاصل یہ کہ معلوم ہوا کہ اولاد اگر بچپن میں فوت ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے۔ یہی نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والے ہیں، جیسا کہ اس واقعے سے سبق ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔